सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने गुज़श्ता रोज़ रिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट से, जबकि उसके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी चल रही थी। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऐसे केसेस की समाअत करती है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ करप्शन चार्जेस पर मिसकंडक्ट का केस चल रहा था। तो रिज़ाइन करने का इम्पेक्ट क्या होगा केस पे? एक इम्पैक्ट तो ये बनता है कि 209 आर्टिकल की जो लैंग्वेज है वो अप्लाई करती है एग्जिस्टिंग जजेस पर। अगर वो जज रिज़ाइन कर दे जिसके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस चल रहा है तो ज़ाहिर है वो जज नहीं रहेगा। तो अक्सर जो केसेस माजी में हुए हैं तो जजेस जो करप्ट जजेस होते थे और उनके खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन मिसकंडक्ट की कार्रवाई चल रही होती थी, तो जैसे ही उन्हें ये पता चलता था, महसूस होता था कि अब वो बच नहीं पाएंगे, उनकी सारी करप्शन एक्सपोज हो गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, तो वो रिज़ाइन करके मिसकंडक्ट की वजह से नाअहल होने से बच जाया करते थे और उन्हें पेंशन भी मिलती थी, तमाम बेनिफिट मिलते थे रिटायरमेंट के। तो जस्टिस नकवी के ज़हन में भी शायद कोई ऐसी बात ही हो, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। और मिसकंडक्ट में जब नाअहल किया जाता है किसी जज को तो उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसे पेंशन भी नहीं मिलती और उसकी सैलरी भी हेल्ड हो जाती हैं, सैलरी जो उसने ली होती हैं वो भी ज़ब्त होती हैं। और जो करप्शन चार्जेस हैं उसमें क्या होता है? ये तो नाअहल तो जज हो गया जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बाकायदा जो करप्शन चार्जेस हैं उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है, उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है। इस जज पे मसलन इल्ज़ाम था कि इसने क्या करप्शन की, इसने एक नहीं एक से ज़्यादा तरह की करप्शन की है और ये वाहिद जज है जिसके ख़िलाफ़ रिपोर्टेड केस में भी करप्शन जो इसने की है उसका जिक्र है। आसिफ सईद खोसा साहब की एक अथॉरिटी थी, उन्होंने बाकायदा होल्ड किया कि मुज़ाहिर अली अकबरी नकवी इज़ अ करप्ट जज। लेकिन वो देखें, वो केस ला तकरीबन 5 साल पुराना है और अभी तक ये जज उस केस ला के होते हुए भी, उस जजमेंट के होते हुए भी जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी थी, फिर भी ये हाई कोर्ट का भी जज रहा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में भी ड्यूटीज अंजाम देता रहा। एक करप्ट जज जिसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी करप्ट डिक्लेयर किया था। अब हुआ ये कि जब इसे एक लाइसेंस सा मिल गया कि ये इसे समझा कि जो चाहे करेगा, चलता जाएगा, मैं पहले भी पकड़ा नहीं गया, मेरे खिलाफ रिपोर्टेड जजमेंट है तो मेरे खिलाफ हुआ क्या, तो इसने अब करप्शन में और ज़्यादा हाथ रंगे। इसकी जनरल रिप्यूट देखी जाए अमंग लायर्स और जजेस तो ये जानते हैं लोग कि ही इज़ द मोस्ट करप्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी। तो इसने एक और करप्शन बड़ी बेबांगे दोहल की जो लेटेस्ट थी, जिसकी कंप्लेंट की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और जिसमें ये कार्रवाई चल रही है। वो केस क्या था? इसने किया ये कि एक प्रॉपर्टी परचेज की जिसकी वर्थ अरबों रुपए में थी, लेकिन इसने डीसी रेट भी करोड़ों रुपए में था। तो इसने सिर्फ कुछ करोड़ 6-7 करोड़ में कीमत उसकी लगवाई डीसी रेट, और डीसी को फोर्स करके उसे कंपेल करके तो रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। ये जो प्रॉपर्टी थी ये ज़मान पार्क लाहौर में वाक़ थी, जहाँ पे इमरान खान की भी प्रॉपर्टी और घर है। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत तो अरबों रुपए में है। तो इस मिसकंडक्ट पे इसके खिलाफ कंप्लेंट्स आई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। एक वकील है मियां दाऊद साहब, उन्होंने भी एक रेफरेंस फाइल किया और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी रेफरेंस फाइल किया, तो जिसकी हेयरिंग चल रही थी। तो ड्यूरिंग ट्रायल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था, इस जज ने उस कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की 184(3) के तहत कि ये कार्रवाई रोक दी जाए। तो वो कार्रवाई उस नहीं रोकी गई, बल्कि इसने स्टे भी मांगा था, स्टे भी नहीं हुआ। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई चल रही है, इसने स्टे भी मांगा था, स्टे भी नहीं हुआ। तो वो जो केस था उसमें जिसमें स्टे नहीं दिया गया वो इंडेफिनेटली एडजर्न किया गया था, लेकिन जल्द ही वो फिक्स भी हो जाएगा। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अगले दिन होनी थी, तो इस जज ने शायद ये समझा हो कि मैं भी बच जाऊंगा, तो ये बच क्यों नहीं सकता। वो इसलिए कि शुरू में जब इसे नोटिस दिया गया तो उसमें ऑप्शन होती है कि
کیا وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا ریزائن کرنا چاہتا ہے. تو اس نے آپ لیا کہ میں کنٹیسٹ کروں گا، اور بڑی اسٹیٹمنٹ بھی دی اور بڑی ایمبیگوٹیز بھی پیدا کی عوام کے ذہنوں میں کہ یہ بڑا سچا جج ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو نوٹس لیا ہے، جو کاروائی ہے، وہ انلیگل ہے وٹ ایور. تو اب ہوگا یہ، ایک تو یہ ریزائن کر گیا، اسے کوئی پینشن نہیں ملنے والی، اسے کوئی ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس نہیں ملیں گے. اب جب مین پٹیشن جو تھی، جو اس نے کی ہوئی تھی، تو اس میں بھی یہی ہولڈ کیا جائے گا کہ جب یہ چانس لے چکا ہے کنٹیسٹ کرنے کا، اور جب اسے پتہ چلا، جب ساری صورتحال سامنے آ گئی کہ اس کی کرپشن چھپ نہیں سکتی، تو اس وقت ریزائن اگر کرے گا بھی تو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس نہیں ملیں گے، بلکہ اسے نااہل اور ریموو کر کے باقاعدہ کیسز اس کے خلاف کرپشن کیسز بنائے جائیں گے، اور جتنی بھی سیلریز یہ لے چکا ہے وہ واپس لی جائیں گی. اور یہ بڑا ضروری ہے، ایک ایگزامپل بنے پبلک کے ذہنوں میں بھی کہ ججز آر ناٹ فری ٹو ڈو اینی تھنگ رانگ. تو انہیں بھی سزا ملنی چاہیے، اور یہ پہلا کیس بننے جا رہا ہے جس میں اسے سزا بھی ملے گی اور ایک پریسیڈنٹ بھی بنے گی. اس سے پہلے جو ججز جب ان کے خلاف کوئی ریفرنس ہوتا تھا تو وہ آپ کرتے تھے کہ میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا، میں ریزائن کر رہا ہوں، انہیں بھی ملنی چاہیے. وہ کیس بھی دوبارہ سے دیکھے جانے چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کو، سپریم کورٹ کو، کہ ایسے ججز جو ریزائن کر کے، جن کے خلاف کیسز پینڈنگ تھیں سپریم جوڈیشل کونسل کے بیفور، جو ریزائن کر کے ریٹائرمنٹ بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، پینشن بھی لے رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی دوبارہ سے کی جائے. کیونکہ یہ کیا ہوا کہ ایک جج کے خلاف الزامات لگیں، اور جب سامنے آ جائے کہ وہ تو بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں ان کے خلاف، تو وہ ریزائن کر کے سارے بینیفٹس لے لے. یہ نہیں چلے گا. اور پبلک کا اعتماد پروکیور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ان پرانے ججز کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے گی. یہ تو جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ تو اب جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا یا وہ کورٹ بیٹھے گی، وہ بھی اس ریزیگنیشن پر اسے اسکاٹ فری نہیں کرے گی، بلکہ وہ اسے پنش کرے گی. اور جو پیٹیشن ہے اس سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف، اس میں بھی بڑا لینڈ مارک ججمنٹ آئے گی. تو جو اس میں مزید کلیئر کیا گیا ہے، جو میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہ مس کنڈکٹ پر ریموول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کرپشن کی ہے اس کی خلاف بھی کارروائی ہوگی. اب جو اس نے زمان پارک میں جو پراپرٹی پرچیز کی تھی، جو اس میں گھپلے کیے تھے، ساری کارروائی ہوگی. اور جو اس نے دھمکا کر ڈی سی ریٹ کو بھی کم کروایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ پراپرٹی جس سے پرچیز کی ہے، اس میں تو ایک جو کہا جا رہا ہے، ایک جو ون آف دا اونر تھا وہ تو مائنر بھی تھا، وہ بھی جو قانونی کارروائی پوری نہیں کی گئی. گارڈین کورٹ سے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں لیا گیا کہ اس کے جو گارڈین ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں وہ پراپرٹی. تو یہ تو بہت سے معاملات ہیں. اس کے علاوہ جو کورٹ پروسیڈنگ میں یہ شخص جو کرپشن کرتا رہا ہے، پیسے لے کے کیسز کا فیصلہ کرتا رہا ہے، جیسا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی اس میں واضح طور پہ اس کا اظہار ہے. تو امید ہے کہ یہ ایک لینڈ مارک کیس ہوگا، اور یہ نشان عبرت بھی ہوگا کرپٹ ججز کے لیے. اور آئندہ سے ہماری جوڈیشری اس طرح کے کرپٹ ججز سے پاک ہو جائے گی. جب کسی جج کو سزا ملے گی تو ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے. پہلے تو سزا نہیں ملتی تھی، تو سارے جو ججز کرپٹ مائنڈ کے تھے، بہت کم تعداد سے ہی وہ کرپشن کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہم بچ جائیں گے، اگر کسی نے کمپلینٹ کی تو ہم ریزائن کر دیں گے، سارے بینیفٹس لے لیں گے. تو اس کیس میں امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے ضرور کیجیے. عارف کریم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. یہ ٹاپک آج کل چل رہا تھا، بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے کہ اگر اس مظاہر نے ریزائن کیا ہے تو اسے اگر بینیفٹس ملیں گے، ریٹائرمنٹ بینیفٹ پینشن میں ملیں گے، تو لوگوں کے لیے بڑا ایک افسوس کا مقام جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا، کہ جج اگر جرم کریں، کرپشن کریں تو کیا وہ چھوٹ جائیں، سارے بینیفٹ بھی مل جائیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے، اس دفعہ نہیں ہوگا. یہ جج ریزائن کر گیا، ریموو تو چلے ہو گیا. تو جیسے اب دیکھیں ایس جے سی کی جیسی نیکسٹ کارروائی میں کیا ہوتا ہے، جو میں ایزیوم کر رہا ہوں. تو جج جو ہیں سپریم کورٹ کے بڑے سخت ہیں، بڑے فیئر ہیں، تو وہ ایسی پریسیڈنٹ انشاءاللہ قائم کریں گے
تو لیٹس سی چند دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی. اگر میرا چینل آپ کو پسند آیا جو میں نے الیبریٹ کیا ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے کہ سمجھ آئی ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ یوزفل ہے اور اس میں ایسی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں جو کہ میڈیا میں بھی نہیں آ رہی، تو یہ ویسے ہی جاتے ہوئے میں ایک آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ 209 آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو اس کا جو مین سٹارٹ ہے، جو سب سیکشن ہے 5، وہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے مس کنڈکٹ کی کارروائی کے متعلق. سپریم جوڈیشل کونسل تو بیٹھ کی چیف جسٹس ہوگا، 2 موسٹ سینئر ججز ہوں گے اور ہائی کورٹ کے 2 چیف جسٹس جو سینئر ہوں گے، یہ 5 بندے ہیڈ کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو اس میں مس کنڈکٹ پہ ججز کو ریموو کیا جاتا ہے، یا فزیکل اور مینٹل انکیپیسٹی انکیپیبلٹی پر بھی ریموو کیا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل فنکشن یا بینگ اے جج انکیپیبل ہیں. تو یہ کوئی بھی شخص لانچ کر سکتا ہے، ریفرنس فائل کر سکتا ہے SGC کے پاس، اور پریزیڈنٹ کا بھی اختیار ہے کہ وہ بھی ریفرنس بھیج سکتا ہے SJC سپریم جوڈیشل کونسل کو، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا گیا تھا. تو لیٹس ہوپ کہ یہ ایک کیس مثال بننے جا رہا ہے. کرپٹ کو سزا ملنی چاہیے. یہ اس قانون کا شکنجہ صرف غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. ججز بھی کرپشن کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اوکے، تھینک یو ویری